اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرة وندخلهم ظلا ظلیلا۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، جنہوں نے انکار کر دیا ہمارے احکامات کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی جلدیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کو نئی جلدیں دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھیں، تکلیف میں رہیں، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جب کفار کا ذکر ہوگا تو اس کے بعد مومنوں کا ذکر ہوگا، تاکہ ایمان والوں کو سمجھ آئے کہ اصل میں کامیابی ہے کہاں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، سَنُدْخِلُهُمْ، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں۔ وہ ایمان والے جنہوں نے خالی ایمان کا دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا، ایمان دراصل ہے ہی تب جب اللہ کا حکم مانا جائے، وہ ایمان ہے ہی نہیں جس میں کہنا نہ مانا جائے۔ باپ اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے جب بیٹا باپ کا کہنا نہیں مانتا تو کیا کہتا ہے؟ تو میرا ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ آپ کسی ادارے میں ملازمت اختیار کریں، ادارہ آپ کو ڈیوٹی دے اور آپ وہ کام نہ کریں تو ادارہ آپ کو چلاتا ہے؟ تو ہم ایمان کا دعویٰ کریں اور اعمال کسی اور کے کہنے پہ کرتے رہیں تو وہ ایمان ہمارا قابل عمل ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لہم، ان کے لیے ہوں گی، فیہا، اس میں، اس جنت میں، ازواج مطہرہ، پاک بیویاں، وندخلہم، اور ہم ان کو داخل کریں گے، ظلاً ظلیلا، بہت گھنی چھاؤں میں، ظلاً چھاؤں، سایہ، ظلیلا، بہت گھنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان، یہ کہ تؤدوا الامانات، تم لوٹا دو امانتیں، الی اہلہا، ان کے مالک کی طرف، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب کوئی فیصلہ کرو، بین الناس، ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، نعم، بہت اچھی، یعظکم، تمہیں نصیحت فرماتا ہے، بہی، ان اللہ نعم یعظکم بہی، بے شک اللہ تعالیٰ جو نصیحت فرما رہا ہے اس آیت میں، جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ معاشرے کے لیے بہترین احکامات ہیں، وہ ایک خوبصورت معاشرے کے لیے بہترین اصول ہیں۔ کون سے دو اصول بیان کیے ہیں؟ ایک یہ کہ جس کی امانت تمہارے پاس ہے اسی کو لوٹا دو، یہاں سے دو مفہوم ہے، ایک تو یہ ہے کہ جس نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے اس کی امانت اس کو دے دو، دوسرا یہ کہ جب تم عہدے تقسیم کرو تو ایسے لوگوں کو عہدہ دو جو اس کے اہل ہیں، جن کے اندر قابلیت ہے کہ وہ کسی چیز کو سنبھال سکیں۔
جن کے پاس سنبھالنے کی اہلیت نہ ہو ان کو عہدہ نہ دو۔ اس آیت کو ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں اس ضمن میں لیتی ہیں کہ ان لوگوں کو ووٹ دو جو حکومت کرنے کے اہل ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ نظام جو اسلام کے اصولوں، بنیادی اصولوں کے ہی خلاف ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیات نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ آیات کو فٹ کرنا غلط ہے۔ اسلام ووٹ سسٹم کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اگر اس چیز سے یہ مفہوم لیا جائے کہ ذمہ داریاں ان کے ذمہ دی جائیں جو اہل ہیں، تو یہ حکم کن کو ہے؟ جو سرکردہ ہیں، جو حکومت کے سربراہ ہیں، ان کو حکم ہے کہ آپ جو آگے وزارتیں اور اس کے بعد جو ذمہ داریاں اور محکمے تقسیم کر رہے ہو، وہ ان لوگوں کے ذمہ لگاؤ جو ان کو سنبھالنے کے اہل ہیں۔ اپنے تعلقات نہ چلاؤ، اپنی رشتہ داریاں نہ سنبھالو، وہاں پہ اہل لوگوں کو لگاؤ تاکہ وہ معاشرے کے اندر مناسب طریقے سے معاملات کو چلا سکے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، سمیعاً خوب سننے والا، بصیراً خوب دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔